محمود صاحب، جنرل صاحب یہ بتائیے کہ آپ جس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم امریکہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو موجودہ حکومت ہے اس کا فوکس بھی، اس کی گفتگو میں بھی کہیں وہ آپ کو جھلک نظر آتی ہے کہ وہ ریئل جو کلپریٹ ہے یا اینیمی ہے یا جو فورسز ہیں ان کو بھی کال آؤٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے جیسے اپنے سیاسی حریفوں کو کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تھوڑے سے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں پولیٹیکل اونرشپ کی میں بات کر رہا ہوں تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہمارے جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو آج پاور میں نہ ہو، اور خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، دے ہیو دا سیریس چیلنجز، وہ بھی وار کا فرنٹ لائن ہے۔ ادھر بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن ہے، بٹ فیڈرل کی چونکہ کولیشن ہے تو یہاں پر بھی ایک وہ کولیشن میں ہے، اینڈ دے آر دی اگین فرنٹ لائن صوبہ ہے، اور پھر فیڈریشن کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کو تب بھی سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے جب لسانی بنیادوں پر نفرت پھیلائی جائے گی۔ بلوچستان میں وہ ہو رہا ہے، پنجابی کو اتار کے مار دیا جاتا ہے، سندھی کو یا نان بلوچی کو مارا جاتا ہے، باقی ہاں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو باقی صوبے ہیں وہ نفرت ایک ان کے اندر بلوچی کے خلاف ہو جائے، اور لسانی بنیادوں پر جب نفرتیں پھیلتی ہیں تو اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ میرے خیال میں 71 سے ہمیں تھوڑے سے سبق سیکھ لینے چاہیے۔ ایتھنک فالٹ لائنز، دیکھیں، ریلیجس فالٹ لائن ہو، سیکٹیرین ہو، وہ پاکستان میں اتنا خطرہ ان کا اس طرح کا نہیں ہے، ٹو بی ویری آنسٹ، لیکن لسانی پہ اگر نفرتیں یہ پھیل گئی اور یہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں سبورژن ہو رہی ہے، سبورژن جب مائنڈ اپ، اور عورتوں میں اب سبورژن جاری ہے، جس عورت میں سبورژن جاری ہے وہ ماں بھی ہے، وہ ٹیچر بھی ہے، اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ سبورسو مائنڈ کی گود میں بچہ ہے۔ تو دیز آر دا سیریس چیلنجز۔ تو حکومت کی جو توجہ ہے جس طرح ہونی چاہیے، جو فیڈریشن کو اکٹھا کرنا ہے، جو رسپانس اکٹھا کرنا ہے، ہول آف اے نیشن اپروچ کرنی ہے، دیٹ از دی پرائم رسپانسبلٹی آف دی فیڈریشن، فیڈرل گورنمنٹ، اور صوبوں کو بھی بیک برنر پہ لے جائیں اپنی سیاست کو۔ میں کہتا ہوں اکمولیٹو مسٹیکس ہیں، لیٹس کنفیس کہ سب نے مسٹیک کی ہے۔ میں اس میں کسی ادارے کو، کسی کو یا کسی پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بٹ خدارہ فرام دس انسیڈنٹ آنورڈ، یہ جو اگر ٹرین کے انسیڈنٹ کے بعد، جیسے اے پی ایس کے بعد ایک ہم نے ایٹ لیسٹ کوشش کی تھی، ول نہیں تھی، اس کے بعد اگر ہم نے کوشش نہ کی، ول کی اپلیکیشن نہ کی، اور ہم اسی سیاست میں پڑے رہے، تو پاکستان ہیز سیریس چیلنجز۔ کہ جی، میں نے تو پروگرام کے پہلے حصے میں کہا نقوی صاحب کہ جو اونرشپ ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو لینی ہے۔ میرے بصد احترام دونوں بھائیوں سے، ہماری پولیٹیکل پارٹی سے اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے، بحیثیت پاکستانی، اور ہم نے فوج میں رہ کے جنگیں بھی لڑی ہیں، بچے ہمارے لڑ رہے ہیں اس وقت، وی نیڈ دی سپورٹ۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کا جو امن اور جنگ کا جو سٹرکچر ہے جی، کسی بھی کنٹری کا، وہ ایک ہی چیز پہ کھڑا ہوتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان ملاپ۔ اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز افواج کے پیچھے کھڑی ہوں گی تو کائنیٹک اپلیکیشن بہت اچھے طریقے سے ہوں گے، اور ہم اپنے اہداف جلدی حاصل کر لیں گے۔ اس وقت ہے ایکشن کا، اور ابھی بھی وقت ہے چیزوں کو سنبھالنے کا۔ شاید یہ کل ہمارے پاس وقت نہ رہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے لینا ہے، اور خاص طور پہ جو حکومتی پارٹیز ہیں، حکومتی پارٹی جو ان کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ساروں کو جوڑیں۔ ایک پولیٹیکل جو انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جی، ہمارے سیریس جو وار آن ٹیرر ہے اس کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں، ود آل مائی ریسپیکٹ، کہ ہم نے 40-45 منٹ کے پروگرام میں میرے خیال میں ماضی، اور اس سے ہم ابھی تک نکلے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے 1 منٹ بھی بات نہیں کی اپنے مستقبل میں جانے کے لیے۔ تو جب ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہو جائے گی، اور دیکھیں، ڈیموکریسی کو اسٹرانگ ڈیموکریسی اسٹرانگ سلوشنز لا سکتی ہے، اور یہ اپنی جو ہم نے سپیس کریٹ کرنی ہے فرکشن کے بیچ میں، یہ اسی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نے، انہی پولیٹیکل پارٹیز نے، اور اسی لیڈرشپ نے کرنی ہے۔ تو آئی تھنک پاسٹ کے بیگیج کے نیچے سے نکلیں، اس میں دبتے نہ چلے جائیں، مسٹیک سے ضرور سیکھیں۔ میں پھر ایک دفعہ کروں گا کہ ایکومولیٹو مسٹیکس ہیں، لیکن سلوشن اسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان میں بھی جہاں تک کلیئر اور ہولڈ تھا وہاں تک تو چیزیں ہو گئیں، لیکن جو بلڈ کا پارٹ تھا وہ ہمیشہ مسنگ ہو جاتا ہے۔ سوشو اکنامک ڈیپریویشنز ہیں، سیریس چیلنجز ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سبورژن کی، ہم بات کر رہے ہیں ڈیپریویشنز کی، ہم بات کر رہے ہیں وار ود ان کی، اور ہمارے سلوشنز اس طرف جانے کے بجائے آئی تھنک ہم بہت چھوٹی چیزوں میں گھسے۔ زاہد محمود صاحب، آپ نے آپریشنز کیے ہیں، آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، آپ نے مختلف آپریشنل ایریاز میں جا کے کمانڈ کیا ہے۔ اس تمام وقت کے دوران جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ریئل آئیڈینٹیفیکیشن کے اس تمام دراندازی کے، دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے کلپریٹ کون ہے؟ ان کو مالی معاونت، ان کو ٹریننگ، ان کو ایک سیف سینکچری جہاں پر یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو میپس، ان کو نائٹ ویژن گوگلز، یہ ایکوپمنٹ، یہ کون فراہم کرتا ہے؟
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ईसा फॉर द इनवाइट। आई थिंक आपका जो आपने आप प्रोग्राम में बात भी की है, और अब पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त ज़रा जो स्ट्रेटजिक ट्रूथ है जी, उसकी ज़रूरत है कि सच है क्या, हो क्या रहा है। ये हाइब्रिड की एप्लीकेशन है, हाइब्रिड वॉर की एप्लीकेशन है, और इसका जो विक्टिम है वो एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। और मैं हर पाकिस्तानी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता हूं, और ये एक रियलाइजेशन, रिकग्निशन है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान। उसके जहन को, उसके दिमाग को टारगेट किया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन इस वक्त हुई है ये बलूचिस्तान के अंदर हुई है। इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात है ईसा साहब, उसकी सेंसिटिविटी को अगर हम समझने की सही कोशिश करें, और अगर समझ है और उसको अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या उसको फोर फ्रंट पे नहीं ला रहे, उसको एप्लीकेशन नहीं कर रहे, तो ये हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपनी सॉवरेनिटी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, और अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि अगर हम इसकी ग्रेविटी को समझ नहीं रहे। सिचुएशन इन बलूचिस्तान इज़ ग्रेव, इसको बड़े सीरियसली लेना है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी उतनी ही ग्रेव है, लेकिन बलूचिस्तान इज़ लिटिल मोर सेंसिटिव, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बीच में जो अफगानिस्तान की आउटसाइड इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, उसका यहाँ पर भी है लेकिन वहाँ पे भी है। लेकिन वहाँ पे तालिबान रजीम है जो इतनी रिकग्नाइज रजीम नहीं है इस वक्त। उसको शायद कोई और मुल्क सपोर्ट करते हुए या झिझकेगा, घबराएगा, या ओपनली वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा फाइनेंशियली। सोच बलूचिस्तान में इंटरेस्ट है जी, इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी हैं। बलूचिस्तान में आपके सी पैक चल रहा है, चाइनीज का इंटरेस्ट है जो मेन कंपिटिटर है वाशिंगटन का, फिर मेन कंपिटिटर है, वन ऑफ द कंपिटिटर है या एनिमिटी में है इंडिया के साथ। इंडिया की, अमेरिका की, ये दो मुल्क हैं जिनकी ओपन पॉलिसी है, बीआरआई और सीपैक, बीआरआई और देयर ओपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, और खास तौर पे इंडिया वो पाकिस्तान की इम्प्लोजन चाहता है, और इनका ऑब्जेक्टिव, इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान की पॉलिसी कैप्चुलेशन है कि ये अपनी पॉलिसियों से हट जाए, ये कश्मीर पे कंप्रोमाइज कर जाए, ये अपने न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज कर जाए। तो इसका मतलब है कश्मीर पे कंप्रोमाइज करना हमारी एग्जिस्टेंस, हम अपना मकसद हयात ही खत्म कर दें, या हम न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज करके अपनी सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज कर दें। तो ये उनका है, तो इम्प्लोड करना चाहते हैं। तो बलूचिस्तान में ग्रेव इसलिए कि इन एलिमेंट्स को जो क्लाइंट की सूरत में अपना स्पॉन्सर जो भारत उनका है उनको अवेलेबल है, और इनको सपोर्ट कर रहा है, और बड़ी सीरियस एप्लीकेशन के साथ सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर हमें एक जिम्मेदार हैसियत से, जिम्मेदार कौम की हैसियत से बड़ा सीरियस प्लान करना है। आई थिंक हमें अपनी माजरत के साथ डेमोक्रेसी की बहुत रिस्पेक्ट, अल्लाह करे कि हमारी अच्छी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सोल्यूशन इसी डेमोक्रेसी नहीं होना है। ओनरशिप लेनी पड़ेगी जी वॉर की, पॉलिटिकल लीडरशिप को, और दे विल हैव टू लीड दिस। मल्टी-प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी की जरूरत है।